جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے۔ اگر جو پیچھے کے حضرات کو بھی سمجھ میں آ رہا تو آپ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائیں، تاکہ مجھے محسوس ہو کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں جھوٹ بول بول کے، ماں جھوٹ بول بول کے۔ اور یہ بھی جھوٹ دیکھیں ایک بار پھر کہ بیمار ہو تو درد چھپاتی رہے گی اور خود کو تندرست بتاتی رہے گی، بیمار ہو تو درد چھپاتی رہے گی اور خود کو تندرست بتاتی رہے گی، کوشش کرے گی خوش نظر آنے کی ہر گھڑی، لہجے کو بھی شگفتہ بناتی رہے گی، لہجے کو بھی شگفتہ بناتی رہے گی، جب بھی نظر ملائے گی ایک بڑا طبقہ جو اپنے گھروں سے بال بچوں سے دور رہتا ہے، بالخصوص ان نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا سماعت فرمائیں کہ بیٹے گئے جو دور تو دے گی دعائیں خوب، تصویر ان کی دیکھ کے لے گی بلائیں خوب، بیٹے گئے جو دور تو دے گی دعائیں خوب، تصویر ان کی دیکھ کے لے گی بلائیں خوب، خط میں لکھے گی میں یہاں بالکل مزے میں ہوں، ہر دم دعا کرے گی کہ بیٹے کمائے خوب، ہر دم دعا کرے گی کہ بیٹے کمائے خوب، بیٹوں کا خط نہ آئے، بیٹوں کا خط نہ آئے مگر یہ سنائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی۔ لیکن اسی ماں کے ساتھ بچوں کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ علماء اکرام کے حوالے سے یہ بند کہ بیٹے بھلے ہی لاکھ ستاتے رہیں اسے، یہ بھی جھوٹ دیکھیں کہ بیٹے بھلے ہی لاکھ ستاتے رہیں اسے، اعمال ان کے خون رلاتے رہیں اسے، اعمال ان کے خون رلاتے رہیں اسے، بیوی کے ناز نخرے اٹھانے کے شوق میں تا عمر بے وقوف بناتے رہیں اسے، ہر حال میں انہیں، ہر حال میں انہیں بہت اچھا بتائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائے گی۔ اور آئیے جس نعت پاک کا میں نے اشارہ کیا تھا دو بندوں سے بھی سماعت فرما لیں، بہت ہی پیارا کلام ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ کلام میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرما لیں دو بند۔ حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے، قریب حضرت والا کا بیان آپ سماعت کریں گے۔ فخر کون و مقام
رحمت دو جہاں فخر کون و مکان رحمت دو جہاں سید الانبیاء شافع المذنبین کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ ماشاءاللہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو یہی تو شروع کرتا۔ چلیے بہرحال دے رہا ہے درست ہے۔ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آفری آفری کے میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ اب تاریخ کی روشنی میں بہت ہی پیارا بندہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ تھک نہیں گئے ہو تو ضرور شریک ہو میری اس بندہ پر سماعت فرمائیں۔ کہ قتل کرنے چالے جب نبی کو عمر راستے میں کسی نے کہا روک کرے، راستے میں کسی نے کہا روک کرے، کیوں ہے اتنا خفا جا رہا ہے کدھر، جا رہا ہے کدھر، جا کے اپنی بہن کی ذرا لے خبریں، ہو گئی ہے فدا ہو گئی ہے فدا رب کے محبوب پر، دل تو دل ہے زبان سے یہی کہہ رہی کہ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں، میرے مولا کا کوئی جواب نہیں۔ اور آخری بندگی سماعت فرما لیں کہ جب سمیہ نے دین کا کلمہ پڑھا، پھر مجھے لائن کا پرچھا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا، اور سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل
جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تجھ کو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں۔ خطابت کو سماعت کرنی ہے اور جن کے بیانات سے ہم کو اور آپ کو لطف اندوز ہونا ہے، حضرت مولانا کے بعد انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے پیشوا رہبر قائد حضرت الحاج قاضی حبیب اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے مواعظ حسنہ سے استفادہ کرنا ہے۔ ان کے بعد حضرت مولانا مطلوب الرحمان صاحب مکھیاوی دامت برکاتہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے راحت جان کا سامان مہیا فرمائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ حضور والا کو زحمت سخن دیتے ہیں کہ اپنی ماضی پہ نہ شرمندہ رہو، اپنی ماضی پہ نہ شرمندہ رہو، روز سورج بن کے تابندہ رہو، موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، موت سے بچنے کی ایک ترکیب ہے، دوسرے کے ذہن میں زندہ رہو۔ حضرت مولانا شبلی نعمانی۔ حضرت والا کا فرمان ہے کہ بچے موبائل سوئچ آف کر لیں، سامنے سے ہٹ جائیں۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد جلسے گاہ کو قبرستان میں بدلنے والے ہیں، اسی لیے سامنے سے آپ بغل میں چلے جائیں، اور جتنے بھی بڑے ہیں اگر آگے کرسیاں خالی ہو تو آپ آگے بڑھ جائیں۔ بڑا ہی پر اثر اور بڑا ہی دردیلا بیان ہوتا ہے حضرت کا، آپ حضرات بغور سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ بچے بغل ہو جائیں، سائیڈ میں چلے جائیں۔